بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائن آف سچ کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، سورہ کہف کے چھٹے رکوع میں دنیاوی زندگی کی حقیقت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ ایک حقیقت تو ہمارے سامنے ہے کہ دنیا میں بڑی رونقیں ہیں اور اس کے اندر مشغول رہ کر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کی کیا حقیقت اور اہمیت ہے، اس کا بیان بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ اے غافل انسان، جس رب نے تجھے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ ایک عالم اور بھی اٹھائے گا، اور آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور اس کو ایک مثال سے واضح فرمایا کہ اے نبی، ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو جو مثل ایک پانی کی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، پھر زمین کی رویدگی پانی کے ساتھ مل گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی کہ اسے ہوائیں اڑتی پھرتی ہیں۔ اب سوال ہے کہ اس آیت کے اندر دنیاوی زندگی کی مثال کیسے آئی؟ دیکھیں، انسان کی زندگی کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ایک شخص ایک وقت میں پیدا ہوتا ہے، پھر وہ شیر خارگی، بچپن اور جوانی سے گزرتا ہوا، پھر اس پر ایک ضعف اور کمزوری طاری ہو جاتی ہے، اور پھر آخرکار وہ طبی عمر پوری کر کے خاک کا پیوند ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک کھیت 6 مہینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح انسانی زندگی کا چکر بھی نوعیت کے اعتبار سے کھیت سے مختلف نہیں۔ جیسے کھیت کی زندگی عارضی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی عارضی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فصل لہلہا رہی ہوتی ہے اور امید ہوتی ہے کہ اس سے خوب غلہ نکلے گا، لیکن اچانک ایک آفت آتی ہے اور وہ اس کو ایسی چٹیل کر دیتی ہے کہ جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ انسانی زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے۔ عین جوانی کے عالم میں اچانک موت آ جاتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اٹھا لیتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ زندگی عارضی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ناپائیدار بھی ہے۔ انسان کو جوانی میں احساس نہیں ہوتا کہ مجھے مرنا ہے، اور دوسرے نوجوانوں کو فوت ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، ان کے جنازے اٹھاتا ہے، ان کے جنازوں میں شرکت کرتا ہے، مگر اپنے ذات کے لیے کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ مجھے بھی ایک وقت جانا ہے۔ چنانچہ اسی غلط فہمی کی بنا پر اس ناپائیدار زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا ہے، جبکہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ایک حدیث سے مثال یوں آئی ہے کہ ایک سمندر میں انسان اپنی انگلی پانی میں ڈال لے اور پھر نکال لے تو انگلی کو جو پانی لگا ہے اس کی حیثیت سمندر کے ساتھ جتنی ہے، دنیا کی زندگی کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور کی چھال پر آرام فرما رہے تھے کہ آپ علیہ السلام اٹھ بیٹھے، تو ہم نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی کمر پر کھجور کی چھال کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے کوئی آرام دہ بستر نہ بنائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو تھوڑی دیر آرام کے لیے درخت کے سائے میں بیٹھا ہو۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کو پکڑ کر کہا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی بلکہ راہ گزرنے والا مسافر۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو دنیا میں ایک گھونٹ پانی میں نہ دیتا۔ لیکن عالم یہ ہے کہ انسان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ قرآن ان حقائق کو کھول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وفادار بندوں کے لیے آخرت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس عارضی زندگی کی زینت کے سامان میں سے 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک مال و دولت اور دوسری اولاد۔ انسان اللہ تعالیٰ کو بھول کر ان میں مگن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے تمہارے مال و اولاد فتنہ یعنی آزمائش ہیں، اور مال و اولاد کی محبت انسان کو اللہ کی یاد اور آخرت سے غافل کر دیتی ہے اور نفاق کا بیج پیدا ہو جاتا ہے۔ سورہ منافقون میں فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ایک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، اس کا مال تو اتنا ہے جو اس نے کھا پی لیا اور پہن لیا، باقی مال تو اس کے ورثاء کا ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، یہ سب دجل و فریب اور ہمیں دھوکہ ہے۔ ہمیشہ والی زندگی میں تو نیک اعمال ہی جائیں گے۔ ایک جگہ آخرت کا نقشہ کھینچا گیا کہ مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنے عرصے رہے تھے، وہ جواب دے گی شاید ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ۔ وہاں جا کر حقیقت کھلے گی کہ ہم تو فریب اور دھوکے میں مبتلا تھے، اصل زندگی تو یہ ہے۔ اس وقت حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم نے زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، لیکن وہ حسرت کسی کام نہ آئے گی۔ اسی زندگی میں اگر ہم اس دنیا کی حقیقت کو جان لیں تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے علم اور فہم عطا فرمائے اور ہماری زندگی کو صحیح رخ پر چلائے، اور ہمیں اس دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔